إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورۃ الاحزاب کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں پھیری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے، اے نبی کی ازواج، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو لے جائے۔ رجس کا معنی ہے ناپاکی، پلیدی، یہ بھی رجس کا معنی ہے۔ رجس کا معنی ہے کو اگر وسیع کریں تو رجس کے اندر شرک آ گیا، رسومات آ گئیں، جاہلیت کے کام آ گئے۔ جاہلیت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو شریعت سے متبادل راستہ آپ اختیار کریں، شریعت کے معاملے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو آپ پرموٹ کریں گے تو یہ جاہلیت ہے اور اس کو پرموٹ کرنا ہے۔ جو شریعت نے آپ کو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹ کر اس کی مخالفت میں کوئی راستہ بنایا جائے، یہ جاہلیت ہے، چاہے وہ آج کے دور میں پائی جائے چاہے وہ پہلے کے دور میں پائی گئی۔
انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ لے جائے تم سے رجس کو، ناپاکی کو، پلیدی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں مکمل پاک اور صاف کر دے۔ یہ آیت اس آیت سے پیشتر آیت، یہ سارا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور سب سے یعنی مؤثر انداز کے اندر سب سے پہلے جسے اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے اللہ نے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، ایک اس طرح کا تاثر اس لفظ سے ایک مخصوص فرقے نے بولنا شروع کیا، پھر اس کی نقالی میں دوسروں نے بولنا شروع کیا۔ اب ہر شخص اس لفظ پر طبع آزمائی کر رہا ہے، اپنی طرف سے کیا کچھ اس میں قلابے ملائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اہل بیت جو بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی شریعت سے ماورا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسی فکر پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک ذاکر کو سنا، اور اس نے کہا کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، اسی طرح 14ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، سورہ صاد کے اندر بھی ہے 23ویں پارے میں۔ تو 23ویں پارے میں یہ ہے کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین۔ اب یہاں یہ آیت پڑھ کر اس نے کہا، اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو تکبر کر رہا ہے یا تو عالین میں سے ہے، اور کہنے لگا علی کی جمع ہے۔ اب دیکھیں نا، اس نے کہاں بات کا رخ پھیرا ہے جہاں کسی نے یہ مفہوم ذکر نہیں کیا سلف میں سے۔ تو کہنے لگا اس سے پتہ چلا عالین کا معنی بڑے لوگ، یعنی اس وقت بھی جب آدم کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کچھ ایسی مخلوق تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو عبادت سے ماورا تھے، جن کے اوپر عبادت نہیں تھی۔ تو ایسا کوئی اہل بیت سے تصور لیتا ہے تو وہ شخص بالکل گمراہیت پر ہے، غلط عقیدے پر ہے، اور قرآن اور سنت سے متصادم راستے پر ہے۔ پہلے اہل بیت کے بارے میں یہ ذہن صاف کر لیجئے کہ اہل بیت جس طرح نمازوں کی پابندی ہر مسلمان پر ہے، ان پر بھی روزہ رکھنا ان پر بھی اسی طرح فرض ہے، استطاعت ہونے پر حج کرنا ان پر اسی طرح فرض ہے، اگر ان کے پاس مال ہو تو اس مال کی زکوٰۃ دینا بھی ان پر فرض ہے۔ شریعت کے کسی کام میں وہ شریعت سے ہٹ کر نہیں،
اور نہ کہیں یہ ضمانت ہے پوری ذخیرہ احادیث میں اور قرآن مجید کے اندر کہ جو اہل بیت میں سے ہوگا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. ایسا نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں نا, 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوا. آپ اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مسئلے خود بخود کلیئر ہو جائیں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں. کتنا بکواس کرتے ہیں لوگ. جناب عمر نے سیدہ فاطمہ کا گھر جلایا, ان کو دھکا دیا, ان کا حمل ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہر کوئی بکواس کر رہا ہے. اور لوگ بھی سنتے ہیں ہاں یار تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ جیسے پتہ نہیں منظم من اللہ ہے, قرآن مجید ہے. اتنا سینس نہیں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جناب عمر کا تو ابھی دور خلافت آیا ہی نہیں, تو کہاں سے دروازہ توڑا اور کہاں سے عمل ضائع ہوا. مگر کون سوچے یہ باتیں. لکیر کے فقیر بنے ہوئے لوگ سنتے ہیں سب, لیکن سننے کے بعد تھوڑا سا اس پر غور بھی کریں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئے تھے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک موقع پر کچھ لوگوں نے جناب علی کا نکاح کروانا چاہا ابو جہل کی بیٹی سے, تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور اگر کوئی وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری فاطمہ کو طلاق دے دے. جناب علی نے وہ ارادہ ترک کر دیا, اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں. اس فاطمہ سے آپ نے کہا, ایک دن آپ کے گھر تشریف لائی تو آپ نے فرمایا سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی, یہ گھر کے اندر جو میرا سامان تمہیں نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی چیز چاہیے تو لے جاؤ, لیکن کل قیامت کے دن یہ سمجھ کر مت آنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے نہیں ہیں, آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, آپ کی محبتیں اور شفقتیں اس پر نچھاور ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود آپ نے یہ تو نہیں کہا فاطمہ تمہیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح تو ہر ایمان والے کے لیے شرط ہے دخول جنت کے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا هل تذکر اہلہ یوم القیامہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے. اصل میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں کل قیامت کے دن آپ کو یاد رہوں گی. کچھ باتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی مثالی تھی. بلکہ کسی نے پوچھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ. پوچھنے والے نے کہا من الرجال, میری مراد مردوں میں سے. فرمایا ابوہا, عائشہ کا باپ. تو آپ نے ایک موقع پر یہ سوال کیا, گھر کا ماحول بڑا خوشگوار تھا, آپ بڑے اچھے موڈ میں تھے, تو آپ سے پوچھا. فرمایا اما فی ثلاث مواقع, 3 مواقع ایسے ہیں لا یذکر احد احدا, عائشہ میں کیا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند الکتاب, عند الصراط, عند المیزان, جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند الکتاب, عند المیزان,
جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. عند الصراط جب لوگ پل صراط کو پار کر رہے ہوں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ امہات المومنین اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے جواب دہی کا انتظام کرنا ہے. جناب عباس کو آپ نے کہا ان ابن عباس عمی، عباس میرا چچا ہی نہیں، میرے باپ کے قائم مقام ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اعمل عمل کرو، وانقذ نفسک من النار، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کا چچا ہوں. یا صفیہ تو امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اعملی عمل کرو، وانقذ نفسک من النار، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن یہ سمجھ کر مت آنا کہ میں نبی کی پھپھی ہوں. تو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے کہ کوئی اہل بیت میں سے ہونے کا مطلب وہ شریعت سے مستثنا نہیں ہے. اہل بیت کا تمام شارحین نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کسی نے ایک بکری بھیجی صدقے کی. خالد بن سعید نے، ابن ابی ملیکہ اس پر روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ صدقے کیے، فرمایا ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امہات المومنین آل محمد میں، آل بیت میں شامل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں، آل محمد میں شامل ہیں. اس لیے اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو صدقے کا مال نہ کھائے، اس پر صدقے کا، زکوٰۃ کا مال حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، انہوں نے کہا، بلکہ ان کا نام لکھا ہوا تھا زکوٰۃ کے مال وصول کرنے والوں میں. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے اس کو روک دیا اور فرمایا تم زکوٰۃ کا مال وصول کرنے نہیں جاؤ گے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ قوم کے جو موالی ہوتے ہیں، یعنی تم ہمارے موالی ہو، ہمارے غلام ہو، تو تمہارا حکم بھی یہی ہے، تم پر بھی صدقہ حرام. تم پر بھی صدقہ حرام ہے. اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کا گھرانہ ہے. ایک موقع پر امام احمد نے مسند احمد میں روایت نقل کی ہے کہ آپ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور جناب علی، ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یعنی آپ کی ایک دعا تھی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر. ام سلمہ نے دیکھا تو کہا میں آؤں، فرمایا تم خیر پر ہی ہو، تم تو پہلے سے اہل بیت میں شامل.
تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. ان کے لیے درخواست کی کہ اللہ ان کو اہل بیت میں شامل فرما. تو اہل بیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر صدقہ کا مال، زکوٰۃ کا مال حلال نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا نواسہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. بچہ ہے، بچے کو کیا پتا، چلتے ہوئے اس کو کوئی کھجور نظر آئی، بچہ ہے، بچے نے دوڑ کر اٹھائی، منہ میں ڈال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکال کے پھینک، اور فرمایا کہ لولا المخافۃ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہو سکتی ہے تو میں اس کو اس کے منہ سے نہ نکالتا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں اور جو اہل بیت ہیں ان پر یہ صدقے کا مال حرام ہے، جائز نہیں. اسی طرح یہ بھی وضاحت حدیث کے اندر آئی کہ بنو عبد المطلب جو ہے اس میں پھر آل علی بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، اور بنو حارث بھی ہیں. ان سب کو آپ نے فرمایا، اہل علی کو، آل جعفر کو، آل عقیل کو اور آل عباس کو فرمایا ان سب پر صدقہ حرام. یہ سب بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جو ہیں ان پر صدقے کا مال جائز نہیں ہے، یہ آل محمد میں شامل ہے. تو یہ ایک فضیلت ہے. باقی اہل بیت کے تعلق سے ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا یہ صحیح ہے، اس کا کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کرتا. لیکن اہل بیت نے اپنے آپ کو اہل بیت سمجھتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی موقع پر ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے ممتاز سمجھا کہ ہم تو وہ ہیں. ایسا کبھی کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی تاثر نہیں ہے ان کے قول سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے. بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی ہم یہ بات کہا کرتے تھے وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم سب سے افضل ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم عمر، اس کے بعد عمر. صحابہ کرام یہ جملہ بولتے تھے، اللہ کی نبی کی زندگی میں بولتے تھے، آپ کے سامنے بولتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سننے کے بعد ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا، نکیر نہیں کی، ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم نے غلو کر دیا ہے، تم حد سے بڑھ گئے. تو اب جتنے صحابہ کرام موجود تھے اس میں آپ کے چچا بھی تھے، اس میں آپ کے چچا بھی تھے، اس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس میں حسنین کریمین بھی تھے، سب موجود تھے. اور یہ بات کہا کہی اللہ کے نبی کے سامنے اور آپ نے کوئی انکار نہیں کیا. یہ حدیث تقریری حدیث ہے اس بات پر کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت جو بعض جزوی فضیلت دی گئی صحابہ کرام کے بارے میں کہی گئی، ان سب پر غالب ہے.
اور جس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہ کر انتقال کر گئے، آپ 17 دن بیمار رہے اور پھر انتقال ہو گیا، اس بیماری کے اندر ایسا موقع بھی آیا نا کہ آپ کو ہوش نہیں تھا، بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو آپ کیا پوچھتے؟ یا عائشہ اصلی الناس، یا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی لوگ آپ کو منتظر ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس وقت مقتدیوں میں نماز کے منتظر لوگوں میں جناب عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، جناب علی بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، سعد اور سعید بھی تھے، جناب عباس بھی تھے، ابن عباس بھی تھے، ابن عمر بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، جناب حسن بھی تھے، جناب حسین بھی تھے۔ صحابہ کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی، ابو ہریرہ جیسا محدث تھا، ابی بن کعب جیسا قاری موجود تھا، لیکن جس زبان نے جب شرعی امور میں لب کشائی کرنی تھی تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر شرعی معاملات میں جب بھی لب کشائی کرتے ہیں اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ انہی ایام کے اندر، انہی مواقع کے موقع پر آپ نے ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں، لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر وان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور مسلح پر کھڑا ہو جائے، یہ لائق ہے۔ ابو وائل بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور اسی پر اس کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں مختلف کتب سیر کے اندر، حالات کے اندر لکھا، امام ذہبی نے بھی لکھا، کہا ان کی خاص بات یہ رہی کہ یہ جب کسی مجلس میں گئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ اس کو بازو سے پکڑ کر آگے کر گئے۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو وائل آتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسے آگے کر دیتے ہیں؟ کہنے لگے لِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہے جس نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایسے یہ شرف نہیں ملا، اور بقیہ جتنے ہیں ان کو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کو مصلی امامت پر آگے کر۔ تو یہ بات میں مناسب سمجھ رہا تھا کہ آج کل بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں گردش کرتی ہیں اور لوگ پتہ نہیں اس چیز سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور عوام کو کیا نتیجہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. خاص طور پر ہمارے جو اقبال بھائی ہیں، ان کی طبیعت پہلے تو بہت زیادہ ناساز تھی، اب کل میری بات ہوئی تو الحمدللہ کافی بہتر ہے. اللہ ان کو مزید صحت عطا فرمائے. اسی طرح جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ مستقل بنیاد پر نام لکھے جاتے ہیں دعا کے تعلق سے، اس کو بہت ساتھی محسوس بھی کرتے ہیں. اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ جب ہم تمام بیماروں کا ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں. تو اس طرح کا استثناء بار بار ہر جمعے مناسب نہیں ہے. اس کا احتیاط کیا جائے. بہت ایک بندے کی ایسی دائم المریض ہے اور ایسی کیفیت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کئی لوگوں کو میں نے انفرادی طور پر دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب میرا نام بھی دعا میں لینا، میرا بھی دعا میں نام لینا. تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک روٹین بنا لیتے ہیں. ہاں، جو دائم المریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، تو اس کے لیے چلے کوئی ایک آدھ بندے کے لیے دعا کر دی جائے اس کا نام لے کر، یہ ٹھیک ہے. لیکن آئندہ کے لیے بہرحال اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، جو یہاں موجود ہیں بیچارے بیماری کے باوجود یہاں موجود ہیں، پریشان حال ہیں اور معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. باقی کسی ساتھی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ زوال کے وقت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کے وقت تحیۃ المسجد جمعے کے دن کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. جمعے کے دن کا معاملہ مستثنیٰ ہے. بقیہ دنوں کے اندر تحیۃ المسجد کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑے گا. زوال ختم ہو جائے تو پھر پڑھ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في بلادنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.